حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ بعض ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہے، یعنی کہ ہم اسے بہت چھوٹا جانتے ہیں، بہت ہی ہم اسے چھوٹا سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، معمولی گناہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہیں یعنی کہ ان گناہوں کو ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شمار کرتے تھے، یعنی کہ گناہ صغیرہ جسے ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، بھئی یہ تو کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے، جیسے شراب پینا، جوا کھیلنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جان بوجھ کے نماز چھوڑ دینا، صاحب نصاب ہونے کے بعد حج نہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو ہم جیسا گناہ کبیرہ سے ڈرتے ہیں، گناہ کبیرہ سے تو بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن گناہ صغیرہ کو معمولی جانتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ بعض ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہے، یعنی کہ تم اس کو اتنا بھی موٹا، یعنی کہ اتنا بھی تم اس کو ڈینجر نہیں سمجھتے ہو، اس کو تم جو ہے اپنے لیے خوف کا سبب نہیں بناتے ہو، معمولی سمجھ کے کرتے ہو، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہیں ہلاک کر دینے والے اعمال میں شمار کیا کرتے تھے، یعنی کہ ان گناہوں کو بھی ہم ہلاک کر دینے والا۔ تو اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ کا جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے اس کی نظر میں چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اتنا بڑا نظر آتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اس کو بڑے گناہ سے بھی زیادہ بڑا نظر آتا ہے، کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خیال ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کا ان کو ایک خوف ستاتا رہتا ہے، تو باریک بال سے زیادہ باریک گناہ بھی ان کے لیے ہلاکت والا نظر آتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنے دلوں میں خدائے رب ذوالجلال کا خوف پیدا کرنا چاہیے تاکہ ہم گناہوں سے بچے رہیں، تاکہ ہم چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے بھی ہماری حفاظت ہو سکے۔ اب دوسری وجہ یہ ہے کہ صوفیاء کرام، اولیاء کرام کا سارا دار و مدار خالصتاً للہ ہوتا ہے، یہ صرف اللہ کے ہو جاتے ہیں، ان کی پوری توجہات اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور یہ نہیں چاہتے کہ کسی ایک وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ غیظ و غضب میں آ جائے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے چہرہ پھیر لے، یہ نہیں چاہتے۔ اس لیے یہ بال سے زیادہ باریک گناہ کو بھی اپنے لیے ہلاکت والا سمجھتے ہیں، اپنے لیے ہلاکت والا سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہے احتیاط کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو ہم بھی اگر گناہوں سے احتیاط کریں گے، بچیں گے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی اپنے لیے بڑے گناہ جیسا تصور کریں گے اور پھر اس سے احتیاط کریں گے، تو پھر انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہمیں بھی خدائے رب ذوالجلال کے نیک بندوں میں، محبوبوں میں، پیاروں میں، چہیتوں میں شریک ہونے کا موقع نصیب ہو جائے گا۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنا نیک بندہ بنا لے گا، اپنے اچھے بندوں میں شامل کر لے گا، اپنے چہیتے بندوں میں شامل کر لے گا اللہ، بشرطے کہ ہم جو ہے گناہ کو گناہ سمجھے، اور کبیرہ گناہ کو تو کبیرہ سمجھتے ہی ہیں، صغیرہ گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھیں، ہلاک کرنے والا گناہ سمجھ کر اس سے احتیاط کرتے رہیں، اس سے بچنے کی تدبیر نکالتے رہیں، جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیے کشف المحجوب جو ہمارا یہاں درس چل رہا تھا، داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس کتاب کا خانقاہ جنیدیہ میں ہم درس دے رہے تھے، اس میں ایک حکایت ہم نے پڑھی تھی جو مجھے یاد آ رہی ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک بزرگ کے پاس ان کے مہمان آئے، دوست مہمان ہوئے، اور جو ہے انہوں نے اپنے مہمان کو اچھے سے پکا کر کھانا کھلایا۔ تو کھانا کھانے کے بعد جب وہ ہاتھ دھو رہے تھے تو ان کے ہاتھ میں سالن کی چکنائی تھی، سالن کی چکنائی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے دوست کو ہاتھ دھونے کے لیے اپنے پڑوسی کی جو اس وقت دیوار ہوا کرتی تھی گھروں کی، مٹی کی دیوار، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اس پہ ہاتھ رگڑ لیجئے۔ تو ان کے دوست کو انہوں نے کہا، انہوں نے اس کے اوپر ہاتھ رگڑا اور پھر اس کے بعد پانی سے دھو لیا، تو وہ چکنائی مٹی کی وجہ سے دور ہو گئی۔
مگر بعد میں وہ بزرگ کو خیال آیا مہمان تو میرا تھا، مہمان تو میرا تھا، اور میں نے اپنے مہمان کا ہاتھ دھلانے کے لیے پڑوسی کے دیوار کی مٹی بغیر اس کی اجازت کے استعمال کر لی۔ حالانکہ کوئی 4 گھمپے کوئی ایک گھر بنانے کی ریتی تو نہیں لیے تھے، صرف ہاتھ دیوار کے اوپر رگڑے تھے مٹی سے تاکہ جو ہے استفادہ کریں اور چکنائی چلے جائے۔ اب ہماری نظر میں یہ کوئی گناہ، بولے ہماری نظر میں تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اب اس بزرگ کا یہ حال ہوا، انہوں نے اس عمل پر پوری زندگی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، پوری زندگی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، اللہ رب العزت سے معافی چاہتے رہے، اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی کہ میں نے بغیر اجازت اپنے پڑوسی کے گھر کی دیوار کی مٹی کو استعمال کر لیا۔ اللہ والوں کی یہ شان ہے، یہ صوفیاء ہیں، یہ بزرگان دین ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے ان مقدس اور بابرکت اعمال کی وجہ سے فرماتا ہے ہاتھ ان کے ہوتے ہیں کام میرا ہوتا ہے۔ اللہ ان کے ان مبارک عمل کی برکتوں سے ان کو اتنا محبوب و مقرب، اتنا چہیتا، اتنا پیارا بنا لیتا ہے، اتنا مقرب کر لیتا اللہ، ان کو اتنا مقرب بنا لیتا ہے کہ ہاتھ ان بندوں کے ہوتے ہیں، کام خدا رب ذوالجلال کا ہوتا ہے، زبان ان بندوں کی ہوتی ہے، کلام اللہ رب العزت کا ہوتا ہے، آنکھ اور کان ان بندوں کے ہوتے ہیں، سننا اور دیکھنا اللہ رب العزت کا ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں بخاری شریف کے۔ تو اللہ کا خوف رکھیں اور زندگی گزارنے کے لیے ہمارا مقصد ہو رضائے الہی، اللہ کی رضا۔